بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے غزوہ بدر کے واقعات۔ آج اس کی چھٹی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ ابو سفیان قافلہ کے لوٹے جانے کے خوف سے اس کے آگے تنہا بدر آ کر پانی پر ٹھہرا اور مجدی بن عمرو سے پوچھا، کسی دشمن کی آہٹ تو نہیں ملی؟ اس نے کہا، میں نے کسی ایسے شخص کو تو نہیں دیکھا جو مجھے مشتبہ نظر آیا ہو، البتہ دو شتر سوار اس ٹیلا کے قریب آ کر اترے تھے۔ انہوں نے ایک پکھال میں پانی بھرا اور چلے گئے۔ ابو سفیان اس جگہ آیا جہاں اس کے اونٹ بیٹھے تھے۔ اس نے ان کی مینگنیاں اٹھائیں، ان کو ہاتھ سے توڑ کر دیکھا، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ ابو سفیان کہنے لگا، باخدا یہ مدینہ کا چارہ ہے۔ وہ صورت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس پلٹ گیا اور فوراً اس نے اپنے قافلہ کی راہ بدل دی۔ بدر کو بائیں جانب چھوڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اب اس نے اپنی رفتار میں بہت تیزی کر دی۔ قریش بڑھتے ہوئے حجفہ پہنچے، یہاں جہیم بن اسلد بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا، حالانکہ اس وقت بیداری اور خواب کی بین بین حالت مجھ پر طاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسب سوار آیا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ ہے اور اس نے ٹھہر کر کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں اشخاص قتل کر دیے گئے۔ اس نے قریش کے ان تمام اشراف کے نام لیے جو اس جنگ میں قتل ہوئے تھے۔ نیز میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے کو تلوار سے مجروح کیا اور پھر اسے فرودگاہ میں ہانک دیا، جس سے اس کا کوئی خیمہ ایسا نہ بچ سکا کہ اس کا خون نہ گرا ہو۔ جب ابو جہل کو اس خواب کی اطلاع ملی، کہنے لگا، لیجئے، بنو عبد المطلب میں ایک دوسرے نبی پیدا ہوئے، جب کل مقابلہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ کون مارا جاتا ہے۔ دوسری طرف ابو سفیان جب اپنے قافلہ کو خطرے سے بچا لیا، اس نے قریش کو کہلا بھیجا کہ تم اپنے تجارتی قافلہ، اعضا اور اموال کی مدافعت کے لیے اٹھے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، اب پلٹ جاؤ۔ مگر ابو جہل نے یہ مشورہ نہ مانا اور وہ کہنے لگا کہ جب تک ہم بدر پر قیام نہ کر لیں گے ہرگز واپس نہ جائیں گے۔ عرب تیرت گاہوں میں ایک یہ بدر بھی تیرت گاہ تھا، یہاں سالانہ ہاٹ بھرتا تھا۔ ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ ہم 3 دن اس مقام پر قیام کریں گے، جانور ذبح کریں گے، دعوتیں کریں گے، شراب پیئیں گے، رنڈیوں کے ناچ گانے سنیں گے۔ جب عربوں کو ہمارے اس جشن کی خبر ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے مروب ہو جائیں گے، لہٰذا آگے بڑھو۔ اس پر اخنس بن شریک بن عمرو بن وہاب ثقفی بنو زہرہ کے حلیف نے کہا کہ ابھی یہ سب حجفہ میں تھے۔ بنو زہرہ سے کہا، اللہ نے تمہارے مال کو بچا لیا اور تمہارے عزیز مخرمہ بن نوفل کو دشمن کی گرفت سے نجات دے دی، تم انہی دونوں کی مدافعت کے لیے اٹھے تھے، یہ دونوں کام خود پورے ہو گئے، اب تم کو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل جو کچھ کہتا ہے اس پر اعتبار نہ کرو، یہ فضول بات ہے، اپنے گھر واپس چلو اور نہ مردی کا ذمہ دار چاہو مجھے قرار دے لینا۔ اس مشورہ پر تمام بنو زہرہ چونکہ اس کے فرما بردار تھے واپس ہو گئے، ان کا ایک آدمی بھی بدر نہیں آیا۔ ان کے علاوہ بنو عدی بن قعب کا بھی ایک آدمی وہاں سے آگے نہ بڑھا۔ باقی قریش کے اور جس قدر خاندان آئے تھے وہ سب کے سب بدر چلے گئے۔ بنو زہرہ اخنس بن شریک کے ہمراہ پلٹ گئے، ان دونوں قبیلوں میں سے ایک شخص بھی بدر نہیں آیا۔ اس کے بعد قریش کی جماعت بدر چلی۔ طالب بن ابی طالب بھی قریش کے ساتھ تھا، اس کا کسی قریشی سے مکالمہ ہو گیا۔ قریش نے کہا، باخدا ہم خوب جانتے ہیں کہ تم بنو ہاشم اگرچہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو مگر دل سے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، اس وجہ سے طالب بھی دوسروں کے ہمراہ مکہ واپس چلا گیا۔
اس کے متعلق ابن القلبی کہتے ہیں کہ طالب بن ابی طالب جبرن مشرکین کے ساتھ بدر گیا تھا، مگر نہ قیدیوں میں اس کا پتہ چلا اور نہ مقتولین میں ملا، اور اپنے گھر بھی واپس نہیں پلٹا۔ یہ شاعر بھی تھا۔ قریش بدر آئے اور وادی کے دوسرے کنارے اختقل ٹیلا کے پیچھے فروکش ہوئے۔ بطن وادی جلیل ہے۔ یہ بدر اور اختقل ٹیلا کے درمیان جس کے پیچھے قریش فروکش ہوئے تھے واقع ہے، اور بدر کے کنویں بطن جلیل سے مدینہ کی سمت والے کنارے کے قریب تھے۔ اللہ نے پانی برسایا، یہ وادی بہت نرم اور دھنسنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی فرودگاہ میں صرف اتنی بارش ہوئی کہ خاک دب گئی، زمین سخت ہو گئی جو ان کے چلنے میں مزاحم نہیں ہوئی۔ اس کے برخلاف قریش کی فرودگاہ میں اس قدر شدید می برسا کہ کیچڑ کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر اسی وقت اپنے مقام سے نہ نکل سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے چلے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے پہلے پانی پر پہنچ جانے کے لیے اور اپنے سے قریب تر کنویں کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ حباب بن منظر بن جموع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فروکش ہوئے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں چون و چرا کی گنجائش نہیں، ہم اسے نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ البتہ اگر یہ محض آپ کی رائے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں فائدہ اٹھانے کے خیال سے یہ چال چلی ہے تو اور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ میری اپنی ثوابدید اور جنگی چال ہے۔ حباب نے کہا، اگر ایسا ہے تو یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کنواں پر جو دشمن کے قریب تر ہے جا کر منزل کریں، اور پھر اس کے پیچھے جتنے کنویں ہیں ان سب کو بیکار کر دیں، اور اس ایک کنویں پر البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض بنائیں، اسے پانی سے بھر لیں۔ اس کے بعد ہم دشمن سے مصروف بیکار ہوتے ہیں، ہمیں پینے کے لیے پانی میسر رہے گا اور دشمن پانی سے محروم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری رائے صائب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر اس مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کر اس کنویں پر آئے جو قریش کے قریب تر واقع تھا۔ وہاں اپنا پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بقیہ تمام کنویں اندھے کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنویں پر ایک حوض بنایا، اسے پانی سے بھر دیا گیا اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس میں برتن ڈال دیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی شاخوں کی ایک جھونپڑی بنائے دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائیں۔ نیز آپ کی سواریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑا رکھتے ہیں، پھر ہم دشمن سے لڑتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو دشمن پر غلبہ اور فتح عطا کی اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو اس وقت جناب والا اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر ہمارے ان قوم والوں کے پاس جو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے اور مدینہ میں رہ گئے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی جاں نثار ہیں جیسے کہ ہم ہیں۔ ہم ان سے کسی طرح بڑھ کر نہیں۔ اگر ان کو اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ شرکت فرمائیں گے تو وہ کبھی آپ کی معیت سے پیچھے نہ رہتے۔ اس لیے اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے ساتھ اخلاص برتیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ اس تقریر کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اقامت اختیار کی۔ دوسری طرف صبح کو قریش اپنے مقام سے بڑھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختقل اس تودہ ریگ کی طرف جس سے وہ وادی میں آئے تھے بڑھتا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی کہ اے خدا بندہ، یہ قریش غرور و تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آ گئے ہیں۔ تو نے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر اور آج ہی ان کا خاتمہ کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنے سرخ اونٹ پر سوار دشمن میں پھرتا ہوا دیکھا۔ فرمانے لگے کہ دشمن کی تمام جماعت میں اگر کہیں بھلائی نظر آتی ہے تو اس سرخ شتر سوار میں معلوم ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے اس کی نصیحت مان لی تو وہ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ جب قریش خفاف بن ایما بن رحزۃ الغفاری کے پاس سے گزرے تو اس نے یا اس کے باپ ایما بن رحزہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کچھ اونٹ کھانے کے لیے ان کو بھیجے تھے اور کہلا بھیجا کہ اگر چاہو تو اسلحہ اور سپاہ سے بھی مدد کروں، مگر قریش نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ جہاں تک عزیزانہ تعلقات کا حق تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ اگر ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہے تو ہم کسی طرح ان کے مقابلہ میں کمزور نہیں ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے مطابق ہم خدا سے لڑنے جا رہے ہیں تو اللہ کے مقابلہ میں کسی کی بھی کچھ نہیں چل سکتے۔ جب سب لوگ ٹھہر گئے، قریش کے چند آدمی جن میں حکیم بن حزام بھی اپنے گھوڑے پر سوار تھا، بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساختہ حوض پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی مزاحمت نہ کرو، آنے دو۔ جس شخص نے بھی اس حوض کا پانی پیا وہ مارا گیا، البتہ صرف حکیم بن حزام قتل سے بچ گیا اور اپنے وجیہ گھوڑے کی وجہ سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد یہ اسلام لے آیا اور مخلص مسلمان ہوا۔ پھر جب کبھی وہ کسی بات پر قسم کھاتا اور اس میں قوت پیدا کرنا چاہتا تو کہتا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے جنگ بدر میں بچا لیا۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔